بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الأحد بأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اما بعد، تعویل کے سنگین نتائج. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر تعویل کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے کہا کہ جو لوگوں نے تشبیہ سے ڈرتے ہوئے یا تشبیہ سے جان بچانا چاہتے ہوئے اور اشارہ اور ماتریدیہ کی طرف تھا، وہ اس سے بھی بڑی خرابی یا اس سے بھی بڑا جرم وہ ہے تعویل. اس میں یہ پھنس گئے، اس کے وہ شکار ہو گئے. اور ہم نے دیکھا کہ تعویل کی وہ کون سی قسمیں ہیں جو محمود ہے اور وہ کون سی قسمیں ہیں جو مذموم ہے. تعویل کے سنگین نتائج: تعطیل یعنی اللہ کا اپنی مخلوق سے اوپر ہونے کا جو وصف ہے اس کا انکار. دوسرا نتیجہ، اللہ کی ایک مخلوق عرش کو اس کا شریک یعنی گرانا، یعنی اس طرح سے کہ وہ امر الہی میں اللہ کا مقابل ہو، کیونکہ غلبہ لغت میں دو چیزوں کے درمیان مقابلے کے بعد ہی ہو سکتا ہے. جیسے کہ عربی زبان کے مشہور امام ابن العرابی کے سوانح حیات کے ذمہ میں مذکور ہے، اور ہم نے یہ اقتباس پہلے بھی نقل کیا تھا. ایک آدمی نے ان سے پوچھا کہ استواء کی تفسیر غلبے کی ہے، تو آپ نے کیا کہا کہ چپ ہو جاؤ، مد مقابل، جب تک مد مقابل نہ ہو، کوئی کمپٹیٹر نہ ہو تو فلاں چیز پر فلاں غالب آ گا. جب کوئی چیز مد مقابل ہو تو غلبے کا لفظ استعمال ہوگا. اگر کوئی چیز مقابل نہ ہو تو غلبے کا لفظ کیسے استعمال ہوگا؟ تو یہ غالب جو ہے، یہ جو تفسیر کی گئی ہے یا پھر یہ جو تعویل کی گئی ہے، یہ درست نہیں ہے. اب دیکھیں یہاں پر تو ایک تو نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے، صفت علو، اس کا انکار ہوا. اور دوسری چیز جس کے اوپر جس کا انکار ہوا وہ یہ کہ اللہ کی ایک مخلوق عرش کو اللہ تعالیٰ کے مد مقابل لا کر کھڑا کر دینا، یہ جو ہے دوسری غلطی ہو گئی. ابن العرابی سے منقول ہے یہ واقعہ، سند کے اعتبار سے صحیح ہے. جیسا کہ اس کتاب کی اگلے صفحے پہ جائیں، جیسا کہ اس کتاب کی تعلیق نمبر 210، تعلیق کہتے ہیں فٹ نوٹ کہہ لیں آپ، تعلیق نمبر یعنی کون سی کتاب؟ امام ذہبی رحمہ اللہ کی العلوم، تعلیق نمبر 210 میں مذکور ہے. اسی طرح علامہ مفتوی نحوی نے بھی یہ الرد الجہمیہ میں یہی بات بیان کی ہے. یہ ساتھیوں جو ابن مفتوی ہے، ان کا نام تھا ابو عبداللہ ابراہیم بن محمد بن عرفہ بن سلیمان بن مغیرہ بن حبیب بن محلب بن ابی صفرا الازدی. ان کا جو علمی دنیا میں نام ہے وہ ہے مفتوی. یہ ایک بہت بڑے عالم دین تھے ساتھیوں، بغداد کے رہنے والے تھے، اور تیسری چوتھی صدی آپ کہہ لیں. اور اگر آپ اس کو یاد بھی رکھنا چاہیں تو ضرور ان کے متعلق اگر آپ تفصیل سے پڑھنا چاہیں تو امام ذہبی رحمہ اللہ کی علم النبلاء آپ اٹھا کر دیکھیں، 284
244 ہجری میں جو ہے آپ کی ولادت ہوئی اور 323 ہجری میں جو ہے آپ کا انتقال ہوا۔ تو ابن نفتوی رحمہ اللہ جو ہے عراق میں پیدا ہوئے اور وہیں پر بہت بڑے امام بنے، یعنی نحو کے جو ہے بڑے جو ہے، یعنی ان کے متعلق کہا گیا جس طریقے سے امام سیبوی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے پہلے عربی گرامر کے اوپر کتاب لکھی، یعنی اس دور میں یعنی ان کا کوئی مد مقابل نہیں تھا، اسی طریقے سے نحو میں امام نفتوی علیہ الرحمہ کا کوئی مد مقابل نہیں تھا ان کے دور میں۔ اور خاص کر جو امام سیبوی علیہ الرحمہ کی جو کتابیں تھی اس سے ان کو بہت بڑی دلچسپی تھی۔ یہی وجہ ہے بسا اوقات یعنی ان کی اس شوق کو دیکھ کر بعض لوگوں نے ان کو یعنی ان کے علمی ذوق کو دیکھ کر یہ بھی کہا کہ یہ امام سیبوی کے جو ہے روحانی فرزند ہے۔ اور یہ ظاہری تھے ساتھیوں، یعنی نہ شافی تھے، نہ حنبلی تھے، نہ مالکی تھے، یہ ظاہری تھے۔ داؤد الظاہری علیہ الرحمہ کے مذہب کے جو ہے پیروکار تھے اور قیاس کا جو ہے انکار کرتے تھے۔ اور بھی بہت سارے جو ہے آپ کے اگر جو ہے آپ دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں، خاص کر جو معتزلہ تھے ان سے بے حد نفرت کرتے تھے امام نفتوی علیہ الرحمہ سے، کیونکہ آپ نے جو ہے ان کے افکار کا جو ہے بہت جو ہے یعنی تفصیل کے ساتھ جو ہے رد کیا، بلکہ کہا کرتے تھے کہ یہ یہ جو معتزلہ ہے یہ جاہل ترین مخلوق ہے۔ بہرحال کیونکہ ذکر آ گیا ہے، علامہ البانی نے کہا کہ یہی بات امام نفتوی نحوی رحمہ اللہ نے بھی رد الجہمیہ میں یہ دلیل پیش کی۔ ارباب تعویل یعنی تعویل کرنے والے، ارباب تعویل اہل کلام سے ہم با ادب گزارش کریں گے بھلا بتلائیے اللہ کے مد مقابل کون سی چیز بھی جس پر اللہ نے مقابلے کے بعد غلبہ و اقتدار حاصل کیا ہے۔ اب کوئی بھی چیز نہیں ہے، کیونکہ غلبہ تو تبھی آئے گا جب مد مقابل ہو، تو جب کوئی بھی چیز نہیں ہے تو پھر آپ نے غلبے کی تعویل کیوں کی؟ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا سوال ہے۔ کہتے ہیں ہمارے خیال سے یہ ایسا الزامی جواب ہے جس کے بعد بجز اس کے کہ کوئی چارہ ہی نہیں کہ یہ حضرات اپنی تعویلات و تحریفات سے باز آ کر اسلاف کرام کی بیان کردہ تفسیر کی جانب رجوع کر لے۔ بعض متکلمین کو جب اس پیچیدگی کا علم ہوا تو ایک دوسری ہی گندا ہیلا تراش لیا، وہ یہ کہ استوا سے مراد جو غلبہ ہے ان کے پینشر وہ مقابلہ اور یعنی مقابلہ اور مغالبے کے مفہوم سے آ رہی ہے، یعنی اس کے اندر جو ہے یہ مفہوم پایا نہیں جاتا۔ یہ بات کس نے کہی؟ دیکھیں آپ، محمد زاہد الکوثری نے کتاب الاسماء و صفات کے فٹ نوٹ میں جب الاسماء و صفات کی تحقیق کی تو ابن المعلم سے یہ ہیلا نقل کیا۔ ہیلا یعنی بھاگنے کے لیے، حالانکہ یہ جو ہیلا ہے یعنی جہالت پر مبنی ہے، مگر یہ تو عربی زبان کی مخالفت کے علاوہ تعویل کی بھی تعویل ہو گئی، یعنی یہ تو تعویل کی بھی تعویل ہو گئی۔ حیرت یہ ہے کہ آخر کیوں انہیں یہ سب پاپڑ بیلنے پڑ رہے ہیں؟ کیا بہتر نہیں تھا کہ استوا کی تفسیر تشبیہ سے قالی سے کر دیتے؟ تشبیہ سے قالی کی ضرورت تو اس وقت تھی جب تشبیہ و تمثیل کے مفہوم کو مستلزم ہوتا، چجائیے کہ مستلزم نہیں ہے، کیونکہ لغت کے علاوہ خود قرآن میں استوا کی نسبت اللہ رب العالمین کی جانب کی گئی ہے، جیسا کہ گزشتہ صفحات میں اس طرح کی بعض قرآنی آیات کا تذکرہ آ چکا ہے۔ اس طرح قرآن میں غیر اللہ کی طرف بھی استوا کی نسبت موجود ہے۔ مثلا کشتی نوح کے بابت ارشاد خداوندی ہے، یعنی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کے متعلق بھی، یعنی کشتی جو ہے جودی جو پہاڑ تھا اس پر ٹھہر گئی۔ اب اس طرح نباتات کے متعلق بھی دیکھیں، نباتات، شجرات، حیوانات، یعنی اپنے جو ہے تنے پر کھڑا ہو گیا، تو معلوم ہونا چاہیے کہ کشتی کا استوا نباتات کے استوا سے بالکل الگ ہے۔ اسی طرح چوپایوں کی پشت پر انسانوں کا استوا الگ ہے۔ تو یعنی جب مخلوقات یعنی آپ سمجھ رہے ہیں، جب استوا کا لفظ جب ایک مخلوق کا استوا دوسرے مخلوق کے استوا سے الگ ہے، یہ سارے کے سارے استوا ہی کی خبر سے، مگر ہر چیز کے استوا کا مفہوم اس کی حیثیت کے اعتبار سے ہوگا۔ یعنی لفظ استوا تو ہر جگہ ایک ہی ہوتا ہے، مگر فاعل کے اختلاف سے اس کے مفہوم میں بھی اختلاف ہوتا ہے۔ فاعل یعنی ایک ہے فعل، ایکشن، فاعل جو کرنے والا ہے یعنی ڈوئر جسے ہم کہتے ہیں۔ تو جب استوا ایک فعل ہے تو فاعل کون ہے؟ بسا اوقات نباتات ہے، بسا اوقات کشتی ہے، لیکن یہ استوا کا معنی، یہ استوا کا مفہوم، یہ استوا کا مطلب بدل جا رہا ہے جب فاعل بدل جا رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے لیے مخصوص استوا کا مفہوم وہ بلندی ہوگا جو اس کے شان ہے، کیونکہ اس کی مثیل و نظیر کوئی نہیں، ليس كمثله شيء۔ رہا غلبہ تو اللہ کی ذات پر اطلاق متکلمین کے علاوہ کسی سے ثابت نہیں۔ دیکھا اگلے صفحے پہ جائیں،
دیکھا علم کلام نے خود متکلمین کے ساتھ کیسا گھنونا برتاؤ کیا، ذات خداوندی کو مخلوق کے اوصاف و خصائص سے متصف کر کے ان کی نظر میں ایک بہتر کام کی شکل دے دی، جس کی وجہ سے متکلمین اس پر آمادہ نہ ہو سکے کہ خدا کو ایسے یعنی بلندی میں ہونے سے موصوف کر دے جس بلندی میں اس کا ہمسر کوئی نہ ہو، ساتھ ہی اسے علماء سلف کی حمایت بھی حاصل ہو۔ پھر تو کہ تعجب نہیں اگر یہی متکلمین علم کلام کی مذمت پر اتر آئے۔ ہم عنقریب انہی کی کتابوں سے علم کلام کی مذمت میں چند ایسے اقتباسات پیش کریں گے جن کی تائید خلف نے بھی کی ہے۔ سبکی نے سیف الثقیل کے مقدمے میں لکھا ہے۔ اب یہ سبکی کون ہے ساتھیوں، یہ نام یاد رکھیں۔ یہ سبکی کون ہے؟ یہ جو کتاب ہے سیف الثقیل فی الرد علی ابن ظفیر، یہ کتاب ہے۔ یہ اصل میں جو کتاب ہے، یہ کتاب لکھی تقی الدین سبکی علیہ الرحمن، یہ نام یاد رکھیں آپ، تقی الدین سبکی علیہ الرحمن۔ اور یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے ساتھی، یہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی جب کبھی آپ سیرت پڑھیں گے تو ان کا ذکر بار بار آپ کو ملے گا۔ تقی الدین سبکی رحمہ اللہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے دور کے، اور آپ نے جو ہے یعنی آپ اپنے وقت کے یعنی جو آپ کے استاد تھے ابن رفاع، امام دمیاطی، یعنی شافی تھے ابن رفاع رحمہ اللہ سے آپ نے شافی فقہ سیکھی، امام دمیاطی سے حدیث، علاء الدین الباجی سے اصول فقہ، ابو حیان الغرناطی جو صاحب بحر المحیط ہے، جن کا مناظرہ ہوا تھا علامہ ابن تیمیہ سے، جن کے بعد علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کئی دن تک دونوں کے درمیان بات نہیں رہی سیبوے کے متعلق۔ علامہ ابن تیمیہ نے کہا ان سے کیا سیبوے نبی ہے، اور سیبوے کے کم و بیش 18 غلطیاں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی۔ ابو حیان الغرناطی جو ہے بہت بڑے مفسر ہیں، تو ان کے شاگرد ابن عطاء اللہ اسکندری اور عالم الدین عراقی، سیف الدین بغدادی، بہت سارے جو ہے علمی شخصیتوں سے جو ہے آپ نے علم حاصل کیا، اور امام اسناوی، پھر امام سبکی، تاج الدین سبکی، یہ تقی الدین سبکی کی ہم بات کر رہے ہیں، تاج الدین سبکی، امام بلقینی۔ یہ بلقینی کون ہے؟ بعد میں بلقینی بھی کہا، بلقینی یہ ابن حجر اسقلانی کے استاد ہیں۔ زین الدین عراقی یہ ابن حجر اسقلانی کے استاد ہے۔ ابن الملقن ابن حجر اسقلانی کے استاد ہے۔ امام صفدی، فیروز آبادی، یہ پورے آپ کے تلامذہ، اور دونوں جو ہے ہمیشہ یعنی علامہ تیمیہ علیہ الرحمہ اور علامہ سبکی علیہ الرحمہ کے جو ہے دونوں میں جو ہے بہت سارا جو ہے اختلاف رہا ہے۔ بہرحال علامہ تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان کا مقام بہت بلند ہے، علامہ سبکی علیہ الرحمہ کے مقابلے میں کوئی یعنی مقارنہ نہیں۔ بہرحال علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قصیدہ لکھا تھا، الکافیہ الشافیہ فی الانتصار للفرقہ الناجیہ، تو اس کا جواب لکھا علامہ تقی الدین سبکی علیہ الرحمہ نے السیف الثقیل فی الرد علی ابن ظفیر، اور پھر اس کو حال ہی میں ایک ماتریدی عالم یہی زاہد الکوثری نے اس کو چھاپا بھی ہے، یعنی اس کی تحقیق کر دوبارہ تبدید الظلام المقیم من نقنیات ابن القیم، یہ کتاب ان کی چھپی ہے، اور مرتضی الزبیدی نے بھی جو احیاء علوم الدین کی شرح ہے اس میں بھی جو ہے یہ حصہ نقل کیا۔ بہرحال یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اس کے اندر کہاں تک کتنی باتیں جو ہے درست ہے، کتنی درست نہیں ہے، لیکن اب یہی بات اب علامہ الماری رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم انہی کی کتابوں سے نقل کریں گے کہ کلام کے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں۔ کہتے ہیں سیف الثقیل، یہ کون لکھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں عقائد کے لیے، یعنی سیف الثقیل کے مقدمے میں لکھا ہے عقائد کے لیے دو چیزیں سب سے زیادہ مضر ثابت ہوئی، نقصان دہ ثابت ہوئی، علم کلام اور یونانی حکمت و فلسفہ، گریک فلسفی، علم کلام، اور تینوں گروہ کے علم کلام میں خطرات اور نقصانات میں یا تو اس کے بعض حصے غلط ہے، پھر اس میں کوئی روب و ہیبت نہیں، اور سب سے محفوظ اور صحیح سالم وہ مسلک ہے جس پر صحابہ اکرام، تابعین اعظام اور فطرت سلیمہ پر باقی رہنے والے عوام چلتے رہے۔ اچھا، یہ سیف الثقیل میں ہے۔ تعویل نے جس قدر ارباب تعویل کو نقصان پہنچایا ہے اور جتنا انہیں شریعت سے دور کیا ہے، میری نگاہ میں اس کی کوئی حد و انتہا نہیں۔ اگر تعویل نہ ہوتی تو وحدت الوجود کا فاسد نظریہ رکھنے والے آج نہ ہوتے، اور ناماضی میں ان کے ہم مشرب باطنیہ اور قرامطہ ان کا ناپاک وجود عمل میں آتا، جنہوں نے شریعت میں پائی جانے والی جنت و جہنم، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ حقیقتوں کا یکسر انکار کر دیا، اور ان تمام شرعی حقائق پر بھی تعویل کی آرائی چلائی،
یعنی کہتے ہیں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ بڑی لطیف بات کہ یہ تعویل ہی ہے جس کی وجہ سے ایسے فرقے وجود میں آئے جنہوں نے اسلام کو بے حد نقصان پہنچایا۔ بات ہی نہیں ہے، اگر آپ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب خمینی کا ایرانی انقلاب ایک تجزیاتی مطالعہ دیکھیں گے، اختصار کے ساتھ 2-3 صفحات میں آپ نے باطنیہ کا مفصل جو ہے ان کے عقائد ذکر کیے ہیں کہ یعنی ہر چیز کی تعویل کرنا، نمازوں کی تعویل کرنا، روزے کی تعویل کرنا، حج کی تعویل کرنا، جنت کی تعویل کرنا، جہنم کی تعویل کرنا، گویا تعویل کے نام پر، انٹرپریٹیشن کے نام پر گویا مکمل دین کا، اسلام کا ہی انکار کر دیا تعویل کی وجہ سے۔ علامہ مرتضی یمانی نے، اب یہاں پر یہ بھی نام یاد رکھیں، یہاں پر ساتھیوں علامہ مرتضی یمانی کون ہے؟ آپ مرتضی یمانی ماریں گے تو بہت سارے جو ہے علماء آپ کو ملیں گے، لیکن یہاں پر جس عالم کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہے محمد ابن ابراہیم ابن الوزیر۔ علمی دنیا میں ان کو جو ہے ابن الوزیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ساتھیوں، اور بہت بہترین کتابیں آپ نے لی۔ شیخ ارشاد الحق اثری کے ایک شاگرد ہیں شیخ قبیب احمد، انہوں نے ان کی سیرت پر بہت اچھا لکھا ہے، آپ ضرور جو ہے ابن الوزیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھیں، التنقیح والانذار، العواصم والقواسم فی الذب عن سنت ابی قاسم، البرہان القطعی فی اثبات السنہ، اور اس کی ایثار الحق یعنی ابھی جس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب بہت ساری کتابیں، بہترین کتابیں آپ کی۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ یہ پہلے زیدی تھے، بعد میں انہوں نے جو ہے سلفی منہج کو اختیار کیا۔ بہرحال بہت بڑی علمی شخصیت ہے ابن الوزیر الیمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کی ولادت ہوئی 775 ہجری میں اور انتقال ہوا 840 ہجری میں، یمن کے تھے۔ کہتے ہیں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب سے نقل کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں معتزلہ اور اشاعرہ اگر اسماء حسنہ، یہ جو کتاب ہے ساتھیو ایثار الحق، اس کے اندر علم کی فضیلت، توحید کو ثابت کیا گیا، بدعات کا رد کیا گیا، جو عقیدے کے مسائل ہے اس کو چھیڑا گیا اور جو ہے اس کے اوپر مفصل بحث کی گئی، یہ کتاب ہے۔ اس کے اندر آپ لکھتے ہیں علامہ یمانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ معتزلہ اور اشاعرہ اگر اسماء حسنہ اور جنت و دوزخ کا انکار کی بنیاد پر فرقہ باطنیہ کی تکفیر کا فتویٰ صادر فرمائیں گے تو باطنیہ ایسے مفتیان تکفیر سے کہیں گے کہ ہم اسماء حسنہ وغیرہ کے منکر نہیں ہیں، بلکہ ہم ان سب چیزوں کی مجاز پر محمول کرتے ہیں، جس طرح آپ حضرات رحمان و رحیم و حکیم وغیرہ کے منکر نہیں ہے مگر انہیں مجاز پر محمول کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگلے صفحے پر جائیں، یعنی علامہ یمانی نے بڑا لطیف نقطہ بیان کیا، اگر آپ باطنیہ کو کافر قرار دیتے ہیں، اگر باطنیہ پلٹ کر وہی سوال آپ سے پوچھ لیں تو پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ پھر آخر یہ کہاں کا انصاف ہے کہ رحمان و رحیم پر ایمان لانے کے لیے مجاز آپ لوگوں کے حق میں کافی و شافی ثابت ہو، جو کہ مشہور ترین اسماء صفات میں سے، مگر ہمارے لیے تمام اسماء حسنہ اور جنت و جہنم پر ایمان لانے کے لیے معاملے میں مجاز کافی نہ ہو، جبکہ جنت و دوزخ مخلوقات کے ضمن سے ہے اور ان کا درجہ اسماء حسنہ سے کہیں زیادہ، یعنی اسماء حسنہ کا کہیں زیادہ مقام ہے، اور اللہ رب العزت جو ہے اسماء حسنہ پر ایمان لانے، اس کی مخلوقات جیسے یعنی پر ایمان لانے بڑا فرق پایا جاتا ہے۔ اس لیے جب آپ لوگوں کے لیے مشہور ترین اسماء حسنہ رحمان و رحیم پر مجازی ایمان کافی ہے تو پھر ہمیں جنت و جہنم اور آخرت وغیرہ پر ایمان مجازی کیوں نہ کافی ہے؟ یعنی جب آپ اسماء حسنہ میں تعویل کر سکتے ہیں، یعنی باطنیہ کہہ رہے ہیں جو کفار ہے، باطنیہ جو بدترین فرقہ ہے، بلکہ ان کی جو بدعات ہے بدعات مکفرہ ہے، ان کے کفر میں کوئی شک نہیں، وہ پوچھ رہے ہیں ابھی کہ بھائی جب ہم اللہ کی مخلوقات پر مجازی ایمان لائے تو ہم کافر ہیں، تو پھر آپ تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے اوپر ظاہری مذہب اختیار نہ کر آپ جو ہے مجازی معنی لے رہے ہیں، تو پھر آپ کا ایمان کس معیار پر ہے؟ یہی حال عصر حاضر کی پیداوار قادیانی جماعت کا ہے، جنہوں نے تعویل کے راستے سے بہت سے ایسے شرعی حقائق انکار کر دیا جن کے ثبوت پر پوری امت مسلمہ کا اجماع ہے۔ مثلا قادیانی لوگ اپنے خود ساختہ نبی مرزا غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ اور اس سے پہلے ابن عربی کی پیروی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی سلسلہ نبوت باقی ہے۔ اس سلسلے میں جو مشہور آیت ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اب یہ جو آیت ہے سورہ احزاب کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور آخری نبی ہے،
میں خاتم کی تعویل زینت سے کرتے ہیں۔ اب ایسی صورت میں آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ آپ تمام انبیاء کے لیے سامان زینت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے۔ اسی طرح حدیث رسول لا نبی بعدی، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا کی تعویل یعنی میرے دور میں کوئی نبی نہ ہوگا سے کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، آیت کی بھی تعویل کی، حدیث کی بھی تعویل کی۔ ذخیرہ حدیث کے علاوہ خود قرآن پاک میں یعنی متعلق بیانات نیز کتاب و سنت کے مختلف اوصاف پائے جانے کے باوجود ان قادیانیوں نے جو جنوں کے وجود کا انکار کر دیا اور جنوں کے سلسلے میں پائے جانے کے نصوص کی تعویل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جنوں سے بنی نوع انسان ہی کا ایک طبقہ مراد ہے، ان کے علاوہ بھی بہت سے خیالات ہیں، اور اسی طرح کے تمام نظریات و خیالات تعویل ہی کا کرشمہ ہے، تعویل ہی ہے جس کا استعمال استوا وغیرہ صفات خداوندی کے انکار کے غرض سے خلف نے کیا ہے۔ یعنی شیخ البانی کہہ رہے ہیں کہ تعویل کی ایجاد اس لیے ہوئی، لیکن تعویل کے ایک کرشمے ہیں کہ معتزلہ جو ہے تعویل کا نتیجہ ہے، باطنیہ تعویل کا نتیجہ ہے، حتیٰ کہ قادیانی بھی جو ہے تعویل کا نتیجہ ہے۔ خود عاشقان تعویل کے حق میں تعویل کی ضرور رسانی کی سب سے زوردار دلیل اور واضح ثبوت ان کا وہ معروف و مستند مقولہ ہے جو صفات کے سلسلے میں بحث و گفتگو کے وقت بسا اوقات ان کی زبانوں سے بے خوف و خطر نکلتا رہتا ہے، یعنی مذہب السلفی اسلم و مذہب الخلفی عالم و احکم، یعنی سلف کا مسلک زیادہ صحیح سالم ہے مگر خلف کا مذہب زیادہ پائیدار اور علم و معرفت، اگلے صفحے پہ جائیں، علم و معرفت کے اعتبار سے، جو علم و معرفت کے اعتبار سے اس پر مبنی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ نئی نسل جس کی دینی و مذہبی تفاوت کو علم کلام کی ہوا بھی نہ لگی ہو، شاید ایک منٹ شاید یہ باور کرنے پر آمادہ نہ ہو کہ خلف میں کوئی اس طرح کی بات بھی کہہ سکتا ہے، اور ہماری نئی نسل کا اس مقولہ اور نظریے کی سنگینی نیش شفاعت کے پیش نظر باور نہ کرنا حق بجانب بھی ہے، مگر صد افسوس کہ طلباء دین کی نظر میں اسے ایک معروف حقیقت کی حیثیت حاصل ہے۔ یہاں ہم اس طرح کا گندا خیال رکھنے والوں میں سے ایک صاحب کو بطور مثال پیش کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ باجوری نے تو الجواہرہ کے مؤلف کے مندرجہ ذیل، یہ پورے اشاعرہ ہے ساتھیوں، الجواہر التوحید لقانی کی کتاب ہے، تو کیا انہوں نے یہی کہا وَكُلُّ نَفْسٍ، ہر جو نفس ہے جس کے اندر جو تشبیہ پیدا ہو، اس کی کیا کریں گے؟ تعویل میں ہے تو تعویل کریں گے، اور فوّض یعنی اس کی کیا کریں گے؟ تفویض کریں گے، تنزیہ۔ اس کے ضمن میں اپنی تعلیق کی صفحہ نمبر 55 میں لکھا ہے، یہ اشاعرہ میں سے آپ جا کر دیکھیں، خلف کے مسلک میں اور ساتھیوں بہت سارے ملکوں میں، اللہ اکبر، اللہ تعالی ہم سب کو صحیح علم حاصل کرنے کی، اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت حاصل کرنے کی، منہج سلف کی راہ پر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو کتاب کا حوالہ دیا ہے شیخ البانی رحمہ اللہ نے، جواہر التوحید، یہ ساتھیوں کئی مدارس میں نصاب میں شامل ہے، بلکہ کئی ممالک کی کریکولم میں یہ شامل ہے، کئی ممالک میں یہ ایز این آفیشیل ٹیکسٹ پڑھایا جاتا۔ آپ دیکھ لیں، امام لقانی کی کتاب ہے، آپ انٹرنیٹ پر مارے جا کر دیکھ لیں، اور کئی شروحات اس کی موجود ہیں۔ کہتے ہیں یعنی اسی کتاب کے صفحہ نمبر، یعنی یہ کیا ہے؟ اصل میں ایک پوئم کی شکل میں ہے ساتھیوں، ایک پوئم کی شکل میں ہے یہاں پر۔ تو ابھی جیسا کہ میں نے ابھی ڈالا ہے، آپ دیکھیں یہ جو کتاب ہے جوہرۃ التوحید، لگ بھگ کتنی شروحات، بہت ساری شروحات ہیں، آپ کھول کر دیکھ سکتے ہیں۔ انگلش میں اس کا ترجمہ ہوا ہے، فرینچ میں اس کا ترجمہ ہوا ہے، ملے میں اس کا ترجمہ ہوا ہے، اسپینش میں اس کا ترجمہ ہوا ہے، اردو میں اس کا ترجمہ ہوا ہے، یعنی ہر زبان، یعنی دنیا کی جو ہے لگ بھگ ہر زبان میں جو ہے اس کا ترجمہ ہوا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی جو ہے اس کی شروحات ہے۔ تو کہتے ہیں اسی کے اس میں باجوری کی شرح جو نقل کر رہے ہیں، کہتے ہیں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہ اسی کتاب کی، یعنی یہ ایک قصیدے کی شکل میں ہے، پوئم کی شکل میں ہے، اور پورا عقیدہ جو ہے اس کے اندر جو ہے مرتب کیا گیا ہے ان کا۔ کہتے ہیں اس عقیدے کی شرح کرتے ہوئے، اس قصیدے کی شرح کرتے ہوئے، خلف کے مسلک میں علم و حکمت کا حصہ زیادہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، خلف یعنی سلف کے مد مقابل،
کیونکہ اس میں وضاحت ہونے کے ساتھ ساتھ مخالف گروہ کی تردید بھی ہے، اور یہی مسلک زیادہ راجح ہے۔ ہاں، سلف کا مسلک اس میں سلامتی کا پہلو غالب ہے، کیونکہ اس میں کسی مفہوم کی تعین سے گدیر کیا گیا ہے، اس لیے کہ ممکن ہے وہ مفہوم اللہ کے مراد کے خلاف پڑ جائے۔ اب آپ دیکھیں کون سا مذہب صحیح ہے ان کے نزدیک؟ خلف کا۔ تو سبحان اللہ، جس راستے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جس راستے پر صحابہ تھے، جس راستے پر تابعین تھے، جس راستے پر تبع تابعین تھے، آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ راستے میں، وہ طریق پر، وہ سبیل پر علم نہیں تھا، وہ سبیل پر حکمت نہیں تھی، وہ سبیل کے پاس وضاحت بصیرت نہیں تھی، نعوذ باللہ من ذالک؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بعد کے آنے والے لوگ، ان کے کلام میں، ان کے مسلک میں علم اور حکمت زیادہ ہو بمقابلہ پہلے کے لوگوں کے؟ حالانکہ اللہ رب العزت نے تو ہمیں پہلے لوگوں کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے جس زمانے کی تعریف کی گئی وہ سلف کا زمانہ ہے، خلف کا نہیں۔ تو پھر کیسے، کس دلیل کی بنیاد پر؟ دلیل نہیں، صرف تعصب، صرف اپنے اسلاف کا دفاع کرنے کے لیے یہ جو ہے ایسی بات کہی گئی ہے کہ جس کا حساب قیامت کے دن اللہ رب العزت ہی لینے والا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ محدثین کی دشمنی میں معروف و مشہور جناب کوثری صاحب کی ساری کلامی، یعنی میں نے ذکر کیا ہے پہلے، یعنی زاہد الکوثری کون تھے، مسلک کی ترجیح ارد گرد گھومتی ہے، یعنی خلف کے مسلک کی ترجیح۔ سیف الثقیل کی تعلیق جو صفحہ نمبر 132 میں کوثری صاحب نے باقاعدہ مذہب خلف کے راجح ہونے کی تصریح کی ہے۔ حالانکہ اگر آدمی اس نظریے پر تھوڑا سا غور کرے تو محسوس کرے گا کہ نظریہ انتہائی جہالت آمیز اور گمراہی پر مبنی ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مشہور رسالہ العقیدہ المحمدیہ میں لکھا ہے، آخر کیسے متاخرین، بالخصوص جبکہ خلف سے متکلمین کا طبقہ مراد ہے، جن کے یہاں دین کے معاملے میں اضطراب اور طرح طرح کا الجھاؤ پایا جاتا ہے، اور جو معرفت خداوندی سے بالکل کورے ہیں، ان لوگوں کی جرت و اقدام سے، اگلے صفحے پر جائیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں ان لوگوں کی جرت و اقدام سے واقف کار، ان کی عقل، یعنی ان کی جو ہے یوں بتلایا ہے کہ یعنی میری دین کی قسم، یعنی کیا ہے، میں نے تمام عقلی مکاتب فکر، لقد تفت المعاہد کلہا، تمام مکاتب فکر کا جائزہ لیں، وسیرت، اور میں نے جو ہے وہاں پر جو کیا کہتے ہیں اس میں جو ہے میں نے یعنی نظر ڈالی، میں نے وہاں پر جو ہے غوطہ زن اختیار کیا، اور میں نے کیا دیکھا، یعنی کہتے ہیں میں نے تمام عقلی کے مکاتب فکر کا جائزہ لیا اور ان کے ہر علم میں نگاہ دوڑائی، فلم ارا، میں نے نہیں دیکھا، کیا، الا وقیا، یعنی میں نے کیا دیکھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، افسوس کر رہے ہیں، اور بس یعنی نادم ہے بس۔ اور اس کے لیے میں اتنی ہی بات کہنا چاہوں گا ساتھیوں کہ اگر آپ ان مثالوں کو سامنے رکھیں تو یہ شعر آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا۔ میں اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ یہ حصہ ختم کرنا ہے۔ آپ امام راضی کو سامنے رکھیں، ابو الحسن اشری کو سامنے رکھیں، شہرستانی کو سامنے رکھیں، جوینی کو سامنے رکھیں رحمہ اللہ اجمعین، غزالی رحمہ اللہ، ان کو سامنے رکھیں، دیکھیں آپ کہ تمام عقلی علوم پہ نظر دوڑائی، لیکن آخر میں کیا کہا کہ جو ہے ہم نے جو ہے بس اس میں جو ہے ہم نے وقت کو ضائع کر دیا۔ عقیدہ درست وہی ہے جس پر صحابہ تھے۔ ان پرستار عقل و خرد نے خود اپنی مندرجہ ذیل بلا نفسیات کیفیات کی بشکل تمثیل یا اپنی مصنفہ کتابوں میں تحریر کر کے اعتراف کیا۔ مثلا بعض اکابر اہل علم کا قول ہے عقلی گھوڑا دوڑنے کا نتیجہ بندش ہے، نہایت اقدامی العقول اقال، یعنی بندش ہے، اور دنیا والوں کی اکثر جد و جہد رائگاں اور بیکار ہے۔ ہماری روحیں ہمارے جسم سے وحشت محسوس کرتی ہے، ہماری دنیا کا کل سرمایہ تکلیف و مصیبت ہے، زندگی بھر کی بحث کا فائدہ اس کے سوا کچھ نہیں ملا کہ بہت سی قیل و قال اکٹھا ہو گئے، انجمان فیہ قیل و قال، یعنی بس یہی جمع ہو گئی۔ متکلمین میں ایک صاحب کا قول ہے کہ علم میں متکلمین سب سے زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں، یعنی ہم تکلیف میں ہوتے ہیں، معرفت ہمارے پاس نہیں ہوتی، اسی لیے میں نے کہا آپ مثالوں کو سامنے رکھیں گے آپ کے سامنے بات واضح ہو جائے گی۔ پھر اگر معاملے کی حقیقت تک کی رسائی حاصل کی جائے تو اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں واقعی
علم اور حقیقی معرفت کی کوئی چیز بھی متکلمین کے یہاں ملے گی اور نہ کسی مشاہدہ یا اثر تک ان کے رسائی کا سراغ لگے گا۔ بالکل آپ دیکھیں، نہ اسماء و صفات کا علم، نہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کا علم، نہ صفات کا علم، اللہ تعالیٰ کے افعال، بالکل بھی نہیں۔ بس وہی فلسفہ، وہی کلام، جوہر، عرف، تنزیہ، بس یہی ہے، عقلی ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت کی معرفت کے لیے کیا چاہیے؟ اللہ رب العزت کی معرفت رکھنے والے کون تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کی معرفت لینے کا مصدر اور مرجع کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہاں پر معاملہ الگ۔ ایسی صورت میں کیسے یہ کم عقل، معرف خداوندی سے محروم، کمزور، پریشان حضرات اللہ اور اس کی آیات کے علم رکھنے میں سابقین و اولین یعنی مہاجرین و انصار سے آگے نکل جائیں گے؟ یعنی جب متکلمین کی خود یہ حالت ہے کہ وہ خود پریشان ہے، اضطراب کا شکار ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کا راستہ سلف کے راستے سے بہتر ہو؟ جن کی مخلصانہ پیروی انبیاء و رسول کے ورثاء و خلفاء، بڑے بڑے رہنما اور تاریکیوں میں چراغ کا کام دینے والوں نے کی، جن کے ہاتھوں قرآن کی تنفیذ ہوئی، جو قرآن کی وجہ سے ابھرے، اور جنہیں اللہ نے علم و حکمت کا اتنا واقع حصہ عطا کیا تھا کہ تمام انبیاء کے اتباع پر چھا گئے تھے، اور معارف و حقائق میں جنہیں اس قدر ورق حاصل تھا کہ اگر اس کے مقابل میں دوسروں کے علوم و معارف، اگلے صفحے پر جائیں، اگر اس کے مقابلے میں دوسروں کے علوم و معارف پیش کیے جائیں تو موازنہ کرنے والا بھی شرما جائے کہ ہاں کیسے موازنہ ہو؟ یعنی موازنہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر امت محمدیہ کے سب سے عمدہ اور بہترین دور علم حکمت کے میدان میں، بالخصوص اللہ اور اس کے اسماء و صفات اور آیات احکام وغیرہ کے علم میں، ان اساغر کے مقابلے میں کیوں پیچھے رہے گا؟ یا بالفاظ دیگر فلاسفہ اور ہندی و یونانی حکمت و منطق کے علماء کے ذربائی کرنے والے معرفت خداوندی میں انبیاء کے حقیقی ورثاء اور قرآن پر صحیح معنی میں ایمان رکھنے والوں سے کیوں کر پیش ہو سکتے ہیں؟ علامہ اسفرائینی نے شرح عقیدہ میں لکھا ہے۔ اب یہ اسفرائینی نہیں ہے ساتھیوں، کیونکہ اسفرائینی ایک الگ شخصیت ہے۔ اسفرائینی جو ہے ایک مکمل الگ شخصیت ہے، یہ بات آپ یاد رکھیں۔ ایک جو اسفرائینی ہے وہ ابو المظفر اسفرائینی، ان کی کتاب ہے التفسیر فی الدین، جو ان کی کتاب ہے لگ بھگ جو ہے یعنی 15 ابواب پر، جس پہ آپ نے روافض، خوارج، قدریہ، مرجیہ، جہمیہ، کرامیہ، متشبیہہ کا جو ہے آپ نے جو ہے رد لکھا۔ یہ جو ہے ایک الگ شخصیت جن کا انتقال 471 ہجری میں ہوا، ابو المظفر اسفرائینی ابن طاہر ابن محمد، یہ ایک الگ شخصیت ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، شافی تھے۔ یہاں پر جن کا ذکر کیا گیا ہے وہ اسفرائینی نہیں ہے، محمد ابن احمد صفارینی، جو 1702 کے ہیں، یعنی حال ہی میں، یعنی 1702 میں جو ہے آپ کی پیدائش ہوئی، اور 1774 میں آپ کا انتقال ہوا۔ ان کا نام تھا محمد ابن احمد صفارینی الحنبلی، فلسطین کے تھے، محدث تھے، فقیہ تھے۔ آپ کا جو نام تھا شمس الدین ابو الاول محمد ابن احمد ابن سالم ابن سلیمان الصفارینی یا نابلس، صفارین ایک علاقہ تھا، وہاں پر جو ہے آپ پیدا ہوئے۔ اور حنبلی تھے، آپ کی کتاب ہے لوامع الانوار البحیہ و سواۃ الاسرار الاثریہ، تو اور بھی بہت ساری کتابیں آپ نے لکھی، تو صفارینی ہے۔ تو ابھی جو ذکر ہو رہا ہے وہ امام صفارینی علیہ الرحمہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ امام صفارینی رحمہ اللہ نے شرح عقیدہ میں کہا، ناممکن ہے کہ خلف کا علم سلف سے زیادہ ہو، جیسا کہ بعض حقیقت ناآشناس سلف کے ناقدردان اللہ و رسول اور مؤمنوں کی معرفت سے بے بہرا لوگوں کا خیال ہے کہ سلف کے مسلک میں سلامتی و حفاظت زیادہ ہے اور خلف کے مسلک میں علم و حکمت زیادہ ہے۔ یہ لوگ دراصل ایسا اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے خیال کے مطابق سلف کا مسلک یہ ہے کہ جاہلوں کے مانند قرآن و حدیث کے الفاظ پر ان کے معنی مفاہیم سمجھے بغیر محض ایمان لے آیا جائے، تفویض۔ اور خلف کا مسلک یہ ہے کہ نصوص کو حقیقی معنی سے ہٹا کر مختلف مجازات اور نادر لغات کے تعاون سے ان کے مفاہیم و مطالب کا استخراج و استنباط کیا جائے، یعنی تعویل۔ یہ بات مذکور بلا اسی گندے خیال کا لازمی نتیجہ ہے کہ جس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام کو پسے پش ڈال دیا جائے، حالانکہ ان لوگوں نے سلف کا مسلک بتانے میں زبردست غلط بیانی اور تہمت ترازی سے کام لیا، اور خلف کے مسلک کی تصحیح و تصحیح کر کے
کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہو گئے۔ اسی طرح گویا یہ لوگ دو خرابی کے شکار ہوئے۔ نمبر ایک، مسلک کے سلف بتانے میں جھوٹ سے کام لیا، اپنی جہالت کا ثبوت دیا۔ نمبر دو، مسلک کے خلف کی ثابت کرنے کے لیے نادانی اور گمراہی میں مبتلا ہو گئے۔ بعد ازاں علامہ صفارینی نے ابن رجب کی جو کتاب ہے فضل علم السلف علی الخلف سے ابن رجب کا قول بطور استشہاد نقل کیا، ایز اے وٹنس، ایز اے سپورٹنگ ایویڈنس۔ اگلے صفحے پہ جائیں کہ ابن رجب نے کہا خلف جس ظن فاسد کے شکار تھے، اس دور میں بھی مذہب خلف کو ترجیح دینے والے بعض حضرات اس کا تذکرہ کرتے رہے۔ اقوال سلف سے نابلد بعض مسلمان اہل قلم بھی اس وہم میں مبتلا ہے اور سلف کے مسلک کی تفویض کا نام دیتے ہیں۔ السیف الثقیل کی تالیف صفحہ 13 میں لکھتے ہیں، قرآن و حدیث میں، یہ پورے زاہد الکوثری، قرآن و حدیث میں وارد شدہ صفات الہہ کا تنزیہ کے ساتھ، میں نے کہا تھا کہ تنزیہ کا جو معنی وہ لیتے ہیں گویا اسی لیے لیتے ہیں کہ انکار ہی کر دے ساتھ، یعنی حالانکہ وہ معنی نہیں ہے۔ تنزیہ کے ساتھ معنی تعارض اور مراد کی تعین کے بغیر زبان سے یوں ہی اعتراف کر لینا سلف کا مسئلہ ہے، یعنی یہ ہم نے تفسیر کا ذکر کیا۔ موصوف نے سیف الثقیل کے دوسرے مقامات میں صفحہ نمبر 131 140 پھر اسی انداز کی چیز لکھی۔ حافظ بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شرح آفاق کتاب اسماء و صفات کے نصوص کی تعریف میں کوثری کے معاون اور رفیق کار بھی اس معاملے میں کوثری کے پیروکار ہیں۔ کوثری نے اگر اپنی تعلیقات میں یہ کارستانی دکھائی تو ان کے رفیق کار شیخ سلامہ الخزائی صاحب نے، یہاں پر دیکھیں ساتھیو شیخ سلامہ الخزائی کون ہے، آپ کو کنفیوز ہونا نہیں ہے۔ دو جو ہے خزائی ہے، ایک ہے محمد بن سلامہ الخزائی جن کا انتقال 454 میں ہوا، 5ویں صدی کے عالم، شافی تھے، سنی تھے، مؤرخ تھے، کتابیں ان کی ہے بہت ساری، ان کا ذکر یہاں پر نہیں ہو رہا۔ یہاں پر جن کا ذکر ہو رہا ہے یہ دوسرے ہیں جو 1298 کے ہیں، 1298 کے، تو یہ جو ہے الزامی شافی ہے، یعنی سلامہ الزامی، تو دونوں الگ الگ شخصیات ہیں، تو کنفیوز نہ ہو آپ لوگ۔ یہ جو ہے پہلے جو ہے 5ویں صدی کے ہیں، ان کا ذکر نہیں ہو رہا ہے۔ یہاں پر جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ 13ویں صدی کے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے، کہتے ہیں ان کے رفیق کار شیخ سلامہ الخزائی صاحب نے فرقان القرآن بین صفات الخالق و صفات الاکوان نامی کتاب کے مقدمے میں یہی کارنامہ انجام دیا ہے۔ اس کتاب میں مختلف مقامات پر، یہ کتاب چھپی بھی ہے ہمارے پاس موجود ہے، کتنی صفحات کی ہے، 160 صفحات کی ہے، فرقان القرآن بین صفات الخالق و صفات الاکوان، ٹھیک ہے، یہ تراث العربی بیروت لبنان سے چھپی ہے یہ کتاب۔ اچھا، تو بات یہ عرض کر رہا تھا، اس کے اندر لکھا ہے، یعنی انہوں نے بھی یہی بات لکھی کہ اس میں مختلف مقامات پر موصوف نے یہی کام کیا۔ انہوں نے صفحہ نمبر 94 میں لکھا ہے، اللہ کے شاع نشان مقصود و معنی کے بیان سے گزیر پائی اکثر سلف کا شیوا ہے۔ اس اندازے کا خیال صفحہ نمبر 571 میں بھی ظاہر فرمایا ہے۔ سوال یہ ہے کہ سلف نے یہ طریقہ کار معرفت خداوندی سے محرومی کی بنیاد پر اختیار کیا، اللہ کی معرفت و علم حاصل تھا، مگر اس کو جو ہے کتمان اور یعنی اقوا یعنی اس کو چھپانا مقصود تھا۔ اس سوال کے جواب میں حضرات جو بھی کہیں گے بڑی سنگین، خطرناک اور تلخ بات ہوگی، یعنی یا تو یہ کہیں گے کہ ان کو علم نہیں تھا، یا تو یہ کہیں گے تھا پھر بھی چھپایا، ذالک مبلغ، یعنی ان کا جو ہے من العلم، یعنی ان کی جو علمی رسائی یہیں تک، یعنی یہ جہال، یعنی شیخ البانی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو باتیں ان لوگوں نے بنائی ہے دلیل کے نام پر کچھ نہیں ان کے پاس، سب بکواسات ہے، یہ خلاصہ ہے۔ خلف کی تعویلانہ موقف کے خلاصے میں ہم حافظ ابن قیم کے وہ قول پیش کریں گے جو آپ نے اپنے بہترین قصیدہ جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا میں فرمایا ہے، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، جس کا جواب علامہ تقی الدین سبکی نے لکھا الکافیہ الشافیہ فی الانتصار للفرقہ الناجیہ، ٹھیک ہے۔ اس کتاب کے اندر آپ نے کہا کہ جو قصیدہ نقیہ کے نام سے مشہور اس قصیدے میں اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے، آپ کا یہ شعر ہے، یوں اور اسلام کی اصل بلا و باطل پرست اہل تعریف کی تعویل ہے۔ پھر حافظ موصوف نے اپنی اس نظم میں تعویل کی نقصانات کا بیان ایسے اچھے انداز میں کیا کہ دوسری جگہ نشر میں بھی یکجا اتنی چیزیں نہیں مل سکے گی۔ یہ قصیدہ احمد ابن عیسیٰ کی شرح، اگلے صفحے پہ جائیں،
کے ساتھ پڑھنا چاہیے، یعنی ان کے ساتھ پڑھنا چاہیے، یعنی تعجب تو کوثری وغیرہ پر ہے جو صفات الہی میں مسلک تفویض سلف کی جانب منسوب کرتے ہوئے ڈرتے نہیں۔ اگر ان کے دل سلف کی تقرین و تقریر کے نیک جذبات سے آری ہے جو انہیں شان سلف میں نازیبہ باتیں کہنے سے باز رکھتے، تو کیا انہیں اسلاف سے علماء کی نقل کردہ وہ عبارتیں بھی دیکھنے کو نہ مل سکی تھی جو صرف ایک ہی نقطہ یعنی منکرین صفات معطلہ اور مشبہہ کے نقطۂ نظر کی تردید کے ساتھ صفات الہی کے کمحقق اس بات کے ارد گرد گھومتی ہے۔ یہاں پر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر ختم ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔